إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج الحمدللہ تراویح میں 5 پارے حفاظ کرام نے پڑھ لیے ہیں اور ہم نے سن لیے ہیں۔ رمضان جس طرح روزوں کا مہینہ ہے، اس طرح قرآن کا مہینہ ہے۔ بلکہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، حدیثوں میں آتا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں اپنے اپنے موقع اور زمانے میں انبیاء علیہم السلام پر، وہ ساری کتابیں رمضان ہی میں اتری ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے صحیفے اترے آسمانوں سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہلی رمضان کو اترے، رمضان کی پہلی تاریخ کو اترے ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے وہ 6 رمضان کو اتری ہے، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتاری ہے وہ 13 رمضان کو اتاری ہے۔ اور قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ساتھ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ پورا قرآن آسمان میں لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے آسمانی دنیا، جو دنیا کا جو آسمان ہے جو زمین سے قریب تر ہے، اس آسمان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو اتارا ہے وہ ہے کہ 24 رمضان کی رات کو اللہ نے اتارا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح جتنی کتابیں آسمانوں سے آئی ہیں اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر، ان سب کا جو نزول ہے وہ رمضان میں ہوا ہے۔ چنانچہ جو آیت میں نے پڑھی ہے مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، جو پچھلے دنوں میں تراویح میں پڑھی گئی، سنی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، یعنی رمضان کے مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا۔ جانتے ہو رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور یہ قرآن ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے، اور ہدایت کی واضح دلیلیں اس قرآن میں ہیں، اور یہ فرقان ہے۔ فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط میں، حق و باطل میں، اور جو ہے خیر و شر میں تمیز کرنے والا، کہ صاحب یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ قرآن کریم بتانے والی کتاب ہے۔ اگرچہ کہ اس سے پہلے جو کتابیں اتری، تورات، انجیل، زبور، وہ بھی حق و باطل کا فرق بتاتی تھی، لیکن وہ ساری کتابیں گویا کہ رد و بدل کر دی گئی، اس میں تحریف کر دی گئی، معنوی تحریف بھی ہے اور لفظی تحریف بھی ہے۔
اس لیے وہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہیں، بلکہ اس میں رد و بدل ہو گیا ہے۔ بلکہ یہ بھی آج پتہ نہیں ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر کون سی زبان میں نازل فرمائی تھی۔ تورات کہتے ہیں کہ عبرانی میں نازل ہوئی تھی، انجیل کہتے ہیں کہ سب سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، لیکن وہ سریانی زبان بھی ختم ہو گئی ہے، عبرانی زبانیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کتابوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ فرقان نہیں ہے، وہ یعنی حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی جو ان کتابوں میں استعداد تھی لوگوں نے ختم کر دی ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ نے اتارا ہے اور اللہ ہی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ اس لیے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اپنا سر نیچے پیر اوپر کر لے، اپنے آپ کو ٹانگ لے، جتنی چاہے سازشیں کر لے، منصوبے بنا لے، حربے استعمال کر لے، لیکن قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ ہارون رشید کے زمانے میں واقعہ لکھا ہے، وہ علم دوست آدمی تھے، علماء کو جمع کرتے تھے، ہر مذہب کے لوگ بھی آتے تھے، اپنی اپنی معلومات اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ چنانچہ اس مجلس میں ایک عیسائی بھی آیا جو بہت عربی کا ماہر تھا، علوم جانتا تھا، تو ہارون رشید اس سے بڑے متاثر ہوئے، اسے تنہائی میں کہا کہ تم اتنے باصلاحیت آدمی ہو اور باکمال آدمی ہو، تو لہذا تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس نے منع کیا کہ یہ نہیں کر سکتا میں۔ ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی نہیں پھیلتا ہے، اسلام تو ترغیب سے پھیلتا ہے۔ اس لیے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آدمی کو زبردستی اسلام میں داخل کریں۔ اس لیے اسلام داخل کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں دیے جاتے کہ صاحب آپ اسلام میں آج اتنے پیسے دیں گے، لوگ کہہ دیں نا کہ صاحب جیسے ترغیب دے کر، پیسے کا لالچ دے کر مسلمان بنائے، ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں۔ جو آئے خوشی سے آئے، نہ آئے نہ آئے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ مسلمان ہو جائے، جس کا چاہے کافر باقی رہے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تمہاری؟ تم خوشی سے آؤ تو ایمان ملے گا، نہیں آؤ اپنی حالت پہ رہو، مرو، جاؤ جہنم میں۔ اس لیے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ بھی اور ایمان والے بھی مجبور نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جو جس دھرم میں ہے اور جس مذہب میں باقی رہے۔ ہارون رشید کتنے بڑے بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت بتانے کے لیے میں بات کرتا ہوں۔ ان کے زمانے میں اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی اسلامی۔ ایک مرتبہ زلیخا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بادل آئے، گرمی کا زمانہ تھا، برسات نہیں ہو رہی تھی، تو بارش آئی تو سمجھ رہے تھے کہ یہ برسے گی، ابھی جو ہے یہ بارش بغداد میں برسے گی، بادل برسیں گے، لیکن وہ بادل آگے نکل گئے۔ اللہ کا حکم جو ہوتا وہی تو برسیں گے نا۔ وہ بادل اللہ ہوائیں لے کر آگے بڑھ گئی۔ تو ہارون رشید کا جملہ کیا تھا؟ عربی بولتے تھے، وہ عربی زبان تھی ان کی۔ انہوں نے کہا ام تیری حیث شئتی فسیأتینی خراجکی، جاؤ جہاں جا کے برس لو، تمہارے بارش سے جو بارش تم برساؤ گے اس سے جو غلہ اگے گا اس غلے کا ٹیک ہم ہی کو آنا ہے۔ کہ آپ جہاں بھی جا کے برسا لو، جو پیداوار ہوگی اس کا جو غلے کی ٹیکس ہوگا پیداوار کا، وہ ہمارے خزانے میں آنا ہے، جاؤ جہاں جا کے برس لو۔ اتنی لمبی چوڑی ان کی حکومت تھی، یہ شان تھی ان کی۔ تو چاہتے تو زبردستی کر مسلمان بنا سکتے تھے اسے، لیکن کہا کہ نہ، جاؤ تمہاری مرضی ہے، چھوڑ دیا۔ اگلے سال وہ آیا تو حضرت سے ملاقات ہوئی ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر اس نے اپنا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے ترغیب دی تھی اور ایسا تم آ جاؤ گے تو تمہارا اکرام ہوگا، احترام ہوگا، تم کو نوازا جائے گا، لیکن تم نہیں آئے، اب تم آئے ہو، مسلمانوں کے خود سے آئے ہو، کیا ماجرا، کیا قصہ ہوا ہے؟
تو اس نے اپنی داستان سنی، لمبی داستان ہے، مختصر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں گیا تو میں نے سوچا کہ جانچنا چاہیے کہ یہودیت اور مسیحیت اور اسلام میں یہ تینوں آسمانی مذہب ہیں، اس وقت کون سا مذہب حق پر ہے، کون سا مذہب صحیح ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ یہودیوں کی کتاب تورات ہے، عیسائیوں کی کتاب انجیل ہے، مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے، تو لہذا معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا مذہب صحیح ہے، وہ کتاب سے معلوم ہوگا۔ چنانچہ میں نے، چونکہ وہ اچھا خطاط تھا، وہ لکھنے والا خوشخط کتابیں لکھتا تھا، اچھا کاتب تھا، اس نے تورات لی اور تورات لے کر اس نے تورات کے نسخہ لکھا اور تورات میں جگہ جگہ اپنی طرف سے رد و بدل کیا، اس نے ادھر کی آیت ادھر، ادھر کی آیت ادھر، آگے پیچھے کر کے رد و بدل کر دیا، لے جا کے پادریوں کو دیا، یہود کے جو علماء تھے ان کو دیا، انہوں نے دیکھا بڑی شاندار کتابت ہے، بڑی شاندار بینڈنگ ہے، بہت عمدہ کاغذ ہے، بڑی قیمت دے کے لی انہوں نے، کہا بھائی بہت اچھی کتاب لکھی تم نے، تو لوگوں نے لے لیا اور قبول کر لیا، کوئی اس کے اندر کوئی بات انہوں نے یہ نہیں کہی کہ تم نے یہاں بدلا یہاں بدلا، کچھ نہیں کہا، انہوں نے لے لی، رکھ لی، پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے انجیل لکھی اور انجیل کو میں نے اسی طرح سنوار کر بنا کر خوشخط کے ساتھ میں نے کتاب لکھی، وہاں بھی رد و بدل کیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لے جا کے جو ہے چرچ میں جو عیسائیوں کے پادری تھے، پوپ تھے، فادر تھے، ان کو میں نے دیا، تو انہوں نے بھی خوشی خوشی لے لیا، بڑی قیمت دی انہوں نے۔ اس کے بعد میں نے قرآن لکھا اور قرآن میں بھی یہی رد و بدل کیا، کچھ آیتیں ادھر، کچھ ادھر، کچھ کھانٹ کچھ چھانٹ، لے جا کے بڑے عالم کو دیا، تو انہوں نے 2-4 دن رکھا، اس کے بعد لا کے واپس کیا، کہ صاحب یہ کتاب قرآن گڑبڑ تم نے کی ہے، اس میں آیتیں ادھر کی ادھر تم نے کی ہے، اور جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے قرآن کو تم نے یعنی آگے پیچھے کر کے قرآن کو غلط کر دیا، ایسا قرآن ہمارا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی میں نے رد و بدل کی تورات میں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، خوشی سے لیا اور پڑھ رہے ہیں، اور انجیل کو میں نے دیا، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو دیا تو ان کے عالم نے 2 دن میں نے واپس قرآن کر دیا۔ میں سمجھا یہی مذہب حق ہے، جن کی کتاب محفوظ ہے وہی مذہب حق ہے۔ لہذا میں نے کہا عیسائی بھی غلط ہے اور یہود بھی غلط ہیں، تورات انجیل ان کی گڑبڑ ہو گئی ہے، قرآن صحیح ہے، اور قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہے۔ اللہ نے کہا ہے، آپ سمجھے تو سمجھ میں آئے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، انا نہیں کہا، اِنَّا ہم نے، جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، شاہی فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ بھی جمع متکلم کی ضمیر ہے، نزلنا یہ بھی جمع ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ کون میں کا لالے، آؤ بتا دیں ہمارے قرآن میں رد و بدل کر کے۔ تو قرآن جیسے اللہ نے اتارا ہے اسی طرح باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا، قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ کا یہ کلام ہے جو رمضان میں اترا ہے، لہذا رمضان کی قرآن چونکہ رمضان میں اترا ہے، اس مناسبت سے رمضان میں تراویح ہے، اور تراویح میں قرآن ہے۔ تراویح مستقل جو ہے 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اور پورا قرآن کم سے کم 1 مرتبہ تراویح میں پڑھنا اور سننا یہ مستقل سنت مؤکدہ ہے۔ یہ نہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھ لی ہم نے، کہیں قرآن آگے پیچھے ہو گیا، یا قرآن 10 رکعت 10 تراویح میں سن لی، باقی جو تراویح چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، کچھ لوگ 4 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ 6 پڑھ، کچھ 8 پڑھ کے چلے جا رہے ہیں۔ تماشا ہے کیا؟ کیا تماشا ہے؟ اللہ کے گھر میں تراویح پڑھنے آئے ہو، اپنی مرضی سے کوئی 8 پڑھ کے چلا جا رہا ہے، کوئی 6 پڑھ کے، کوئی 2 پڑھ کے چلا جا رہا ہے۔ اتنا کون سا بزی کام، اتنا کون سا ضروری کام آ گیا ہے؟ آدھا 15 گھنٹہ لوگ نہیں بیٹھ سک رہے بیان سننے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے۔ کیا مجبوری ہے ہماری؟
اللہ کا کلام نہیں سنتے، اللہ کی باتیں نہیں سنتے، پیٹ پھیر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہ مولانا ضرورت نہیں ہم کو سننے کی، ہم سب جانتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کا کلام ہاتھوں میں نہیں آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کیا قرآن کس کی بات نقل کر رہا ہے؟ رسول کی بات نقل کر رہا ہے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال الرسول، رسول یوں کہہ رہے ہیں یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم، اتخذوا القرآن مہجورا، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب بولو، جب رسول شکایت کر رہے ہیں قرآن کو میری امت نے چھوڑا ہے، میری قوم نے چھوڑا ہے، جو آدمی قوم قرآن کو چھوڑ دے اس کے پاس سہارا کہاں ہے؟ روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت قرآن کی ہے۔ میں عام طور سے یہ مضمون جگہ جگہ ابھی مدارس کے جلسے ہو رہے تھے، حفظ قرآن کے جلسے، بچوں نے حفظ قرآن مکمل کئی جگہ ہوئے، 10 جلسوں میں ہم گئے۔ ہم نے یہ بات بتائی قرآن کے موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، مادی، معنوی، دنیاوی، اخروی، آخرت کی، جنت کی، مختلف بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور بیچ بیچ میں پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنات بتاؤ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، تکذیب کرو گے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں، نعمت نعمت کا ذکر ہے، اور پھر پوچھ رہے ہیں کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے بتاؤ۔ 31 مرتبہ قرآن میں رحمان میں یہ آیت آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 30 پر یہ ایک مرتبہ آیت آئی ہے۔ تو ہر نعمت کے بعد اللہ پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں صرف 2 مخلوق مکلف ہیں، ایک انسان، ایک جنات، باقی کسی کا حساب نہیں ہے۔ چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، حیوانات ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں۔ وہ آئیں گے دنیا میں، ان کا جو مقصد ہے پورا کریں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ ان کے لیے نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ صراط ہے، نہ میزان ہے۔ مٹی بنا کے خدا ختم کر دیں گے۔ حساب میرا اور آپ کا ہوگا، اور پھر جنات جو قوم ہے اس کا حساب ہوگا۔ یہ 2 ہی ہیں، اسی کو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا مگر انسان و جنات کو ہماری عبادت کے لیے۔ انسانوں میں جتنی قسمیں ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جنات میں بھی وہ ساری قسمیں ہیں، جیسے مسلمان انسانوں میں، جنات میں بھی، کافر جنات میں بھی، فاسق ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جتنی قسمیں انسانوں میں ہیں جنات میں بھی وہ ساری قسمیں ہیں۔ بعض قسمیں وہ ہیں جو انسانوں کی دشمنی کرتے ہیں، انسانوں پر سوار ہو جاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان و جنات کو پوچھا ہے، ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی نعمت کا جو ذکر فرمایا ہے، آپ پڑھو قرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے قرآن کی، ساری نعمتوں سے بڑھ کر قرآن کی نعمت ہے، اور اللہ کی تمام صفاتی ناموں میں سب سے اونچا نام الرحمن ہے۔ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سب سے پیارا نام، سب سے اعلیٰ و بالا نام، سب سے اونچا جو نام ہے وہ رحمان ہے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے، فضل الرحمن ہے، رحمان کہہ کے اسے پکارنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ عبد الرحمن پکاریے، فضل الرحمن پکاریے، رحمان صاحب آئیے، رحمان صاحب جائیے، غلط ہے۔ رحمان صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات پر رحمان کا اطلاق ہوتا ہے، کسی اور پر رحمان کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں رحیم پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا رؤوف الرحیم، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن رؤوف، عبد الرؤوف کو رؤوف صاحب آئیے، رحیم صاحب آئیے بول سکتے ہیں، لیکن رحمان نہیں بول سکتے کسی انسان کو۔ رحمان تو الاطلاق اللہ ہی پر ہوگا۔ چنانچہ
رحمان رحمان الرحمن علم القرآن. رحمان نے، رحمان یہ پوری آیت ہے لیکن پورا جملہ نہیں ہے. یعنی اللہ جو رحمان ہے، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان علمہ البیان، اور اللہ نے انسان کو پیدا کر کے بیان سکھایا ہے، بولنا سکھایا ہے. اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کا سلیقہ طریقہ، اس کی طاقت اور صلاحیت اللہ نے انسان میں پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ کیا ہے. یہ بیان کی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے، جانوروں کو نہیں دی ہے. یہ انسان کا کمال ہے، انسان کو اللہ کی خصوصی نعمت ہے، وہ بیان کرتا ہے. یہاں سوچنے کی بات ہے، انسان قرآن پہلے سیکھتا ہے بعد میں پیدا ہوتا ہے، یا پہلے پیدا ہوتا ہے بعد میں قرآن سیکھتا ہے؟ بولو بولو عبدالرشید صاحب. پہلے پیدا ہوتا ہے بعد میں قرآن سیکھتا ہے نا. لیکن یہاں قرآن کے سیکھنے کو پہلے ذکر کیا ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اور پھر کہہ رہے خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کر کے بیان کی طاقت دی. تو یہ تقدیم و تاخیر کیوں ہو گئی؟ پہلے کہہ رہے انسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا پھر قرآن سکھایا، یوں کہتے. لیکن قرآن کی نعمت کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے قرآن کے بیان کو، یعنی الرحمن علم، تعلیم قرآن کو اللہ نے مقدم کیا ہے. اور یہ اشارہ ہے انسان اس وقت ہے جب وہ قرآن سیکھا ہوا ہو، قرآن پر ایمان ہو، قرآن کی تعلیم اس کے پاس ہو. اگر قرآن نہ سیکھے، قرآن پر ایمان ہی نہ لائے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ جانور ہے جو قرآن پر ایمان نہ لائے، قرآن کو نہ مانے، قرآن پر عمل نہ کرے، قرآن کو نہ سیکھے، وہ انسان کہلانے کے لائق کیا ہے؟ وہ حیوان ہے، بلکہ انسانی شکل میں جانور ہے وہ، جو قرآن پر جس کا ایمان نہیں ہے، قرآن پر جس کا عمل نہیں ہے. اور بیان عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کے اندر وہ بہت ساری صفات رکھی جو انسانوں میں ہیں. انسان کھاتا ہے تو جانور بھی کھاتا ہے نا، انسان چلتا ہے تو جانور بھی چلتا ہے، انسان بولتا ہے، انسان سنتا ہے تو جانور بھی سنتا ہے، انسان دیکھتا ہے جانور بھی دیکھتا ہے. لیکن بعض وہ ساری باتیں ہیں جو انسان سے زیادہ جانوروں میں ہیں. مثالیں لکھی علماء نے. مثلا دیکھنا آنکھوں سے، انسان بہت دور نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن جانور بعض پرندے ہیں جو انسان سے زیادہ گہرائی سے دیکھ سکتے ہیں. بعض جانتے ہیں، بعض پرندہ جس کو شاہین کہتے ہیں، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں، نہیں تیرا کیا ہے نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر. علامہ اقبال کے بڑے شاندار اشعار ہیں. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. اے تاجر لاہوتی، اس رخ سے موت اچھی جس رخ سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو وہ جو شاہین اور باز پرندہ ہے بہت اوپر سے نیچے زمین پر سوئی بھی گری تو دیکھ لیتا ہے. ہم کو نظر نہیں آتی، تلاش کرنا پڑتا کہاں وہ سوئی. وہ اوپر بہت اوپر سے سوئی کو دیکھ لیتا ہے. ہدہد پرندہ جانتے ہیں؟ ہدہد قرآن میں ذکر ہے اس کا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا وہ سفر و حضر میں، تو غائب ہو گیا تھا، تو حضرت نے ذبح کرنے کی سخت سزا دینے کی بات کہی تھی. چنانچہ وہ حدود کیوں ہوتا تھا؟ لکھا ہے مفسرین نے، اس کا کام یہ تھا کہ لشکر کے ساتھ جب حضرت تشریف لے جاتے تھے تو جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا پانی کی ضرورت ہوتی تھی، تو ہدہد دیکھتا تھا پانی زمین کے اندر کہاں ہے. پرندہ ہدہد پانی کے اندر، جو زمین کے اندر جو پانی ہے اسے دیکھ کر حضرت کو بتاتا تھا، اور حضرت وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اور جنات کھود کے پانی نکالتے تھے. ہم دیکھ سکتے ہیں پانی اندر کتنی گہرائی میں ہے. ہدہد دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. ہم سے زیادہ گھوڑا سنتا ہے. کبھی کبھی گھوڑے والے جانتے ہیں، گھوڑ دوڑ کرنے والے، گھوڑ سواری کرنے والے، کہ چلتے تیز چلتے گھوڑے کے کان یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. انٹینا بولتے ہیں، انٹینا ایسا کھڑا ہو جاتا ہو. تو علامت ہے کہ گھوڑے کو کوئی آواز آ رہی ہے جو دشمن کی آواز ہے، خطرے کی آواز ہے.
تو سوار گھوڑے کا مالک سمجھ جاتا ہے آگے کوئی خطرہ ہے، لہذا سفر روک دیتا ہے۔ اس لیے گھوڑے کو کوئی آواز آ رہی، ہم کو نہیں آ رہی، سوار کو نہیں آ رہی، گھوڑے کو آ رہی ہے، تو گھوڑا ہم سے زیادہ سنتا ہے۔ چونٹی کتنا سونگتی ہے ہم نہیں سونگ سکتے، کہیں بھی مٹھائی رکھو پہنچ جاتی ہے، وہ پوری فوج کو لے کے پہنچتی ہے مٹھائی کھانے کے لیے، اتنی اس کی خوشبو ہے، اس کی ناک میں اتنی طاقت ہے، قوت شامہ۔ ہاتھی ہم سے زیادہ کھاتا ہے، تو ہماری جو بہت ساری باتیں وہ جانوروں میں ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ایک صفت ہے جو جانوروں میں نہیں ہے، وہ قوت بیان ہے۔ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آدمی زبان سے بھی سمجھاتا ہے، قلم سے بھی سمجھاتا ہے، اور مختلف زبانوں میں سمجھاتا ہے۔ ہاں نہیں سمجھاتا تو عربی میں نہیں سمجھتا، نہ سمجھاتا ہے۔ کنڑ سے بولو مولانا ہمارا بچہ، میں خود بھی پنڈت کیا بات کرے کنڑ میں اتنی اچھی بات نہیں کرتا ہوں۔ امریکہ کا انگریز کیا انگریزی میں بولے گا، اس سے اچھی انگریزی میں بولتا ہوں، نہیں، لیکن عربی بولو بولے تو نہیں مولانا عربی نہیں آتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ قرآن ہمارے لیے اترا ہے، قرآن سمجھنا دور کی بات ہے، قرآن دیکھ کر صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس بیان کی قوت کو قرآن بیان کرنے میں استعمال کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، پڑھائے، سیکھے، سکھائے۔ آج قرآن پڑھنے والے کو معمولی سمجھتے، کہاں ہیں؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں، حافظ صاحب ہیں، یہ کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ پائلٹ صاحب ہیں، یہ بڑے صدر صاحب ہیں اور بڑے تاجر آدمی ہیں۔ مولانا یہ مولوی صاحب ہیں، بچے ہیں فارسی پڑھ رہے ہیں، ابھی حفظ کیا ہے۔ حافظوں کی جو قدر ہے وہ نہیں ہے، علماء کی جو قدر ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی قدر ہوتی تو قرآن والے کو ہاتھوں میں اٹھاتے، سینوں سے لگاتے، اسے دیکھنے کو عبادت سمجھتے۔ تو میرے دوستو، اس وقت مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ رمضان میں قرآن کو سینے سے لگائیں، ہاتھوں میں اٹھائیں، آنکھوں سے دیکھیں، زبان سے پڑھیں، محبت کریں، خوب تلاوت کریں اللہ کے پاک کلام کی۔ ایسا نہیں کہ صاحب تراویح میں سن لیا کافی ہے مولانا، بہت سن لیا ماشاءاللہ، اور جی چاہ رہا کہ کسی اور مسجد میں ذرا 9:45 بجے ختم ہوئے تو وہاں چلے جائیں، یہاں 10 ہو رہے ہیں، 10:05 ہو جا رہے ہیں، اور بیان بھی مولوی صاحب کو آدھا پونا گھنٹہ، یہ مصیبت الگ ہے۔ اس لیے جہاں جلدی ہوتا ہے وہاں بھاگ جائیں۔ شیطان اس طرح ہمارے پیچھے لگا، ہمارا دشمن ہے نا وہ۔ آپ حضرات بہت اچھے لوگ ہیں، جن کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ ہے نہیں یہاں پر، اور آپ کو سنا کے کوئی فائدہ نہیں، آپ سن ہی رہے میری بات، تو آپ سنائیے ان لوگوں کو جو اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن سے قرآن کی قدر کرنا چاہیے۔ تو رمضان میں کم سے کم روزانہ 3 پارے پڑھیے، 3 نہیں 2 پڑھیے، 2 نہیں 1 پارہ پڑھیے، کم سے کم ایک رمضان میں قرآن تو دیکھ کر پڑھنا چاہیے نا۔ اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا فورٹ بلاک سے اور جا بھی رہا تھا تو میں قرآن زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ میں ہمارے عبدالرشید بھائی سے کہا گاڑی والوں سے، آپ کو بھی ثواب مجھے بھی ثواب، میں پڑھ رہا ہوں مجھے ثواب مل رہا ہے، آپ سن رہے آپ کو ثواب ہو رہا ہے، آپ دھیان لگاؤ، اس لیے میں زور سے پڑھتا ہوں۔ وقت ضائع نہ کریں، آدمی جا رہا ہے آ رہا ہے، ہر وقت قرآن اللہ کا کلام پڑھے، نیکیاں ملتی رہیں گی۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے اسلام نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ جو الف لام میم کا مجمع پڑھے گا 30 نیکیاں کم سے کم ملیں گی۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے، یہ راز ہے۔ کل قیامت میں خدا کھولیں گے اس کے کیا معنی ہیں، کیا راز ہے، کیا اسرار ہے، کیا اس کے دقائق ہیں، اللہ کل کھولیں گے۔ لیکن آج پوری امت میں کسی کو معلوم نہیں ہے حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے الفاظ آیتیں اور اس کی جو ہے الفاظ اگر آدمی بغیر سمجھے کے پڑھتا ہے تب بھی ثواب ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو بغیر سمجھے کے پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ثواب ہے۔ انگریزی کتاب لے کے پڑھو ثواب ہے، ہندی پڑھو تو وہ ثواب ہے۔
قرآن پڑھے بغیر سمجھے کہ ثواب مل رہا ہے. کیا پیاری کتاب اللہ نے دی ہے. لیکن آج وہ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی عجیب ہے. رمضان گزر جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں رمضان قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہاتھوں میں اٹھاتے نہیں ہیں. قرآن کو دیکھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنا عبادت، ہاتھوں میں اٹھانا عبادت، چومنا محبت سے عبادت. کتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اور میرے دوستو اتنی درخواست ہے کہ قرآن پڑھنا آتا تو پڑھیں، پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیں. یہ نہ کیسا مولانا پڑھنا نہیں آتا کیسے پڑھوں، کھانا نہیں آتا تو نہیں کھاتا ہے، کھانا سیکھتا ہے نا. دنیا کے بہت سے کام نہیں آتے تھے، سیکھے تو آ گیا. سائیکل چلانے آتا سائیکل سیکھ لی، تیرنا آتا تیرنا سیکھ لیا، اسکوٹر نہیں چلانے آتا سیکھ لیا، کار چلانا سیکھ لیا، لوگوں نے ہوائی جہاز اڑانا سیکھ لیا. ہر کام سیکھنے سے آتا ہے. تو قرآن بھی سیکھنے سے آتا ہے. اور سیکھنا کس سے؟ جو اس کو جانتے ان کے پاس جانا ہے، چھوٹا بن کے جانا ہے. کوئی عالم صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، قرآن صحیح پڑھتے ہیں، ان کے پاس آدھا گھنٹہ دیں روزانہ، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں. قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن صحیح تجوید سے پڑھنا یہ ضروری ہے. یعنی کہ جیسے چاہے الٹپ پڑھ لے، علم تعلم والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کیسے پڑھنا، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، یعنی کس حرف کا کیا مخرج ہے، کہاں غنہ ہوتا ہے، کہاں اظہار ہوتا ہے، کہاں اخفا ہوتا ہے، کہاں قلقلہ ہوتا ہے، کہاں مد کتنا لمبا کھینچا جاتا ہے، کہاں را موٹی پڑھی جاتی ہے، پر پڑھی جاتی ہے، کہاں اللہ کا نام موٹا پڑھا جاتا ہے، کہاں وقف ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، وقف لازم ہے. یہ ساری باتیں جاننے کی ہیں، سیکھنے کی ہیں. تب پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا اور قرآن کا ثواب بھی ملے گا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں کم سے کم امت کو اللہ کے قرآن کا رجوع نصیب فرمائے، قرآن سیکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کثرت سے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.